بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا. سب سے پہلے دو تین جگہ پہ مجھے اور زیادہ شکریہ ادا کرنا ہے. سب سے پہلے تو اوبویسلی پرائم منسٹر عمران خان کا، اس لیے کہ یہاں پہ ورلڈ کپ 92 کے بھی میرے دو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمارے لیے ابھی بھی فین مومنٹ ہوتا ہے جب ہم عمران خان سے بات کرتے ہیں یا ان کو دیکھتے ہیں، اور جب وہ یہ کہہ دیں کہ آپ کی ایبلٹیز پہ مجھے کانفیڈنس ہے، اور ایک طرح سے جب آپ کو ایکنالجمنٹ مل جاتی ہے فرام سچ اے گریٹ لیڈر، اور ہمیں پتہ ہے کہ وہ کتنے بڑے لیڈر ہیں، تو پھر آپ کا دل اتنا بڑا ہو جاتا ہے اور پھر آپ کی چاہ بڑھ جاتی ہے کرکٹ میں کچھ کرنے کی. سو ان کا بہت بہت شکریہ کہ اعتماد انہوں نے مجھ پہ ظاہر کیا ہے. آسان جاب نہیں ہے، جیسے کہ سب کو پتہ ہے، کرکٹرز کو بھی پتہ ہے، ہم سب ٹیسٹ ہوں گے، چیلنج ہوں گے. دوسرا بورڈ آف گورننس کا بہت بہت شکریہ، اس لیے کہ انہوں نے الیکٹ کیا، ان کی مہربانی ہے، اور ہم نے ڈسکس کیا کس ڈائریکشن پہ انشاءاللہ آگے ہم جائیں گے. تیسرا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا مصباح اور وقار یونس کا بھی، اس لیے کہ انہوں نے دیانتداری کے ساتھ، محنت کے ساتھ کام کیا ہے، سو ان کا بھی بہت بہت شکریہ. دیکھیں، میں ابھی بورڈ روم میں بیٹھا ہوا تھا، سو پی سی بی کی 73 سالوں کی ہسٹری میں صرف چند گنے چنے کرکٹرز چیئرمین رہے ہیں، اور یہ عجیب سی بات لگتی ہے اس لیے کہ یہ بزنس کرکٹ کا ہے، اور کرکٹرز اس پوزیشن پہ بہت کم آئے ہیں. شاید ایک متھ سی کریٹ ہو گئی کہ مینجمنٹ نہیں آتی ہے یا ان کا وہ کیلیبر نہیں ہے. جیسے کہ پہلے کامنٹری باکس میں تھا کہ کرکٹرز کا کیا کام ہے کامنٹری میں آئیں گے یہ، مگر وہ متھ بریک ہوئی، اور اب آپ دیکھتے ہیں کہ کامنٹری باکس میں کرکٹرز چھائے ہوئے ہیں. اور میں امید یہی کرتا ہوں کہ آگے چل کے اب کرکٹ بورڈ میں ایک راستہ بنے گا بہت سارے کرکٹرز کا آ کے، اور اس کرکٹ گیم کو گورن وہ کر سکیں. پھر سوال یہ بھی تھا میرے لیے، امپورٹنٹ یہ سوال تھا کہ یہاں پہ میں کیوں آ رہا ہوں، کیونکہ فائرنگ رینج ہے، جیسے پتہ ہے یہ جو پوزیشن ہے یہ آسان نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک کا اچھی بات بھی ہے کہ کرکٹ کے اوپر جو ہے ایک ویو ہے، اور ایک ہمارا بانڈ بنتا ہے کرکٹ کے تھرو پورے ملک میں. دیکھیں، ایسے چیلنج جو ہے وہ بڑے کم آپ کے سامنے آتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی عمر میں اس قسم کا جب چیلنج آتا ہے سو آپ کی گروتھ ہوتی ہے ایز این انڈیویجول، کیونکہ میری کتاب میں آپ گرو کرتے ہیں جب آپ تنے تنہا کھڑے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ میں کتنی ڈیپتھ ہے، اس چیلنج کو ایکسیپٹ کرنے میں کتنی آپ میں اہلیت ہے، کتنا آپ کا ٹیمپرمنٹ ہے. سو ایک آسان پوزیشن جو کہ کامنٹری باکس کی پوزیشن ہے، اس کو چھوڑ کے یہاں پہ آنا سو اپنے آپ کو چیلنج کرنے والی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آگے چل کے چیزیں بہت بہتر ہوں گی، اچھی ہوں گی، مختلف ہوں گی، کیونکہ کرکٹ میری کانسٹیٹوئنسی ہے. کرکٹ جو ہے وہ سبجیکٹ ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور آگے چل کے جو ہے اس میں امپروومنٹ بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ. سو ایک دفعہ پھر میں جو 92 ورلڈ کپ کے یہاں پہ پلیئرز آئے ہوئے ہیں، آپ کو میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آفیشیل یا ان آفیشیل کیپیسٹی ہے نہیں. سو میں یہ چاہوں گا کہ جو فیڈ بیک ہے وہ کھل کے دیں، اور اس لیے کہ کئی دفعہ آپ کرکٹ بورڈ میں جب جاتے ہیں تو گھر جاتے ہیں، اور آپ کو باہر کے اوپینین زیادہ پھر آپ کو نظر بھی نہیں آتے، آپ سمجھنے بھی نہیں چاہتے ہیں. سو آپ کے تھرو جو ہے وہ میری ایک گراؤنڈنگ ہوگی، میری ایک طرح سے ٹریننگ بھی ہوگی، اور مجھے ریالٹی چیک بھی ملتا رہے گا. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن رہے، اور میں سب کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں بائی دا وے، اس لیے کہ ہماری ایک چھوٹی سی فٹرنیٹی ہے کرکٹ کی. سو آپ کی ویلفیئر میرے لیے پیراماؤنٹ ہے، آپ کے سجیشنز میرے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، اور آگے چل کے پھر آپ سے رابطہ بھی انشاءاللہ رہے گا. ویژن کیا ہے؟ دیکھیں، ویژن جو ہے وہ بڑا کلیئر کٹ ہے میرے حساب سے، اور میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ جب بھی اس پوزیشن پہ کبھی موقع ملے گا تو ویژن جو ہے اس کو تھوڑا سا ریسیٹ کروں گا کہ، اور سمجھتا ہوں میں کہ کرکٹ کا جو کمپس ہے، ڈائریکشن ہے، جی پی ایس آپ کہہ لیں، اس کو ریسیٹ ہونے کی ضرورت ہے.
اور کچھ لانگ ٹرم گولز ہیں, کچھ شارٹ ٹرم گولز ہیں. مگر ایک چیز جو ہے وہ بالکل سادہ ہے اور سامنے ہے کہ کرکٹ بورڈ کی جو ایک پرفارمنس ہے وہ آپ کی کرکٹ ٹیم سے ریلیٹ کرتی ہے, اور کرکٹ ٹیم کی پرفارمنس ریلیٹ کرتی ہے جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے, جو آپ کی ایج کرکٹ ہے, جو آپ نیچے جو کام کر رہے ہیں جو کہ دکھتا نہیں ہے, اس پہ بیس ہوتی ہے. سو یہ کتنے ٹیئرز کے اوپر کام کرنا ہے, اور ہر ٹیئر کے اوپر آپ کو ڈائریکشن جو ہے وہ ریسیٹ کرنی ہے. اور ڈائریکشن ریسیٹ کرنے سے مراد فار ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو آپ کو ریوزٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کی ٹارگیٹنگ کوچنگ نہیں ہے. اگر مجھے آج پاکستان کو 3 رسک اسپنرز چاہیے ہیں, 4 اوپنرز چاہیے فار ایگزامپل, تو اس طرح کے میرے پاس ابھی آپشنز اویلیبل نہیں ہیں. سو آگے چل کے جو ٹیلنٹ کی گروتھ اور گرومنگ ہے وہ اس طرح سے کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر اتنا بڑا ہمارا کینوس ہے, اور وہ کینوس میں اگر ابھی بھی آپ کو کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ ٹیلنٹ نظر نہیں آ رہا تو کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر رہے ہیں, اور اس کو سدھارنے کی ضرورت ہے, اس کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو کوچنگ ہے اس کو ریوزٹ ہمیں کرنا ہے. اسی طرح سے آپ کی ایج کرکٹ کچھ کام نہیں ہوا ہے پچھلے, کیونکہ آپ جو تھے ایسوسیشنز کو بنا رہے تھے, سو ایک طرح سے آپ کی اسکول, آپ کی کلب کرکٹ جو ہے وہ بالکل ایک طرح سے نان ایگزسٹنٹ رہ گئی تھی. سو پش ہوگی کہ اسکول اور آپ کی کلب کرکٹ کو ایک زبردست پش ملے, آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ اور زیادہ وائبرنٹ ہو. ایک بے چینی ہے فرسٹ کلاس پلیئرز میں, ایک انسرٹنٹی ہے, اور وہ انسرٹنٹی اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی دیر تک کھیلیں گے. نیا نظام بنا ہے, سو پیسے جو ہیں وہ ملتے رہیں گے, نہیں ملتے رہیں گے, ان کی پرفارمنسز کیسے کاؤنٹ ہوگی, ان کو کن چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے آپ کو امپروو کر سکیں. سو ایک طرح سے ایک کنفیوژن ہے فرسٹ کلاس لیول کے اوپر. اور پھر ڈبیٹ بھی چل رہی ہے, آرگنائزیشن کرکٹ, ڈپارٹمنٹ کرکٹ ورسز ریسٹ. سو اس پہ بھی ابھی تک جو ہے وہ جیوری آؤٹ ہے کہ کیا سسٹم ٹھیک تھا کیا نہیں ہے. میں اس کے اوپر 1-2 اور زیادہ آگے چل کے باتیں کروں گا. اور پھر پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے, دیکھیں میری ان پلیئر سے بات ہوئی ہے اور میں نے ماڈل ڈسکس کیا ہے, اور ہمیں کلیئرلی پتہ ہے کہ پاکستان کا ماڈل اور اس کے ڈی این اے میں ایک فیئرلیس اپروچ ہے, ایک ایگریشن ہے. ہم انپریڈکٹیبل بھی ہیں, شاید انپریڈکٹیبل ہیں اس لیے ہم واچیبل بھی ہیں, کیونکہ آن دا ڈے کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں. مگر جب تک کہ ماڈل ڈسکرائب نہیں ہوگا کنفیوژن رہے گا, جاب میں کلیئرٹی نہیں آئے گی, اور آپ اسی طرح سے اندھیرے میں بھٹکتے رہیں گے. سو جو جی پی ایس کو ریسیٹ کرنے کی بات ہے کہ منزل تک پہنچنا ہے, مگر منزل کا پتہ نہیں ہے اور آپ کی ٹرانسپورٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, تو پھر آپ منزل پہ کیسے پہنچیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ میری وشز جو ہیں وہ تو بہت ہی لاتعداد ہیں اور بہت ہی زبردست ہیں کہ جی پاکستان جو ہے وہ سڈنلی ایسے سوئچ آن کرے اور دنیا کی سب سے اٹریکٹیو ٹیم بن جائے. مگر جب تک کہ سکلز کی امپروومنٹ نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. جب تک ٹیکنیک ٹھیک نہیں ہوگی آپ کی وشز ہی رہیں گی. سو آگے جو ہمیں بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنیک کو امپروو کرتے ہوئے, اپنے ڈی این اے کو فالو کرتے ہوئے ایگریسولی ہم نے چیلنجز کو سرپاس کرنا ہے. سو یہ ہے ساری کہانی پاکستان ٹیم اور جتنی بھی نیچے تک جو آپ کی کرکٹ ہوتی ہے اس کے لیے. سو اس میں پھر سے کوچنگ کی بات آتی ہے, اس میں پھر سے ایک فیئرلیس اپروچ کی بات آتی ہے, کیونکہ جب تک یہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی نہیں اور جب تک کنسسٹنسی نہیں ہوگی سلیکشن کے پوائنٹ آف ویو سے اور کس طرح سے آپ نے آگے بڑھنا ہے اس پوائنٹ آف ویو سے, تو پھر ایسے ہی ہوگا, ہٹ اینڈ مس ہوگا, اور زیادہ مس ہوگا رادر دین ہٹ. اور پوٹینشیل ہوتے ہوئے اگر ایسی سچویشن ہوتی ہے تو دکھ ہوتا ہے. سو یہاں پہ میں نے بات کی ہے, اور اس میں جو لیڈرشپ کی جو ایک حصہ ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب لیڈرشپ آپ کی کنونس ہوگی اس ماڈل کے سامنے تو پھر ہی آپ ویسے پلیئر سلیکٹ کریں گے, پھر ہی آپ کی ایکسیکیوشن اچھی ہوگی, اور ایکسیکیوشن اچھی ہونے کے لیے سکلز پہ کام کرنا ہے. ایک سمپل سی بات ہے, پچز کا بائی دا وے بہت ہی برا حال ہے.
اور مجھے پتہ ہے حالانکہ ابھی میں نے کوئی بریفنگ لی نہیں ہے بٹ مجھے آئیڈیا ہے کہ کلب کرکٹ میں آپ اسپائکس پہن کے بولنگ نہیں کر سکتے ہیں اور پچز جو ہیں وہ آپ سمجھے شارگ ہے آپ کی کرکٹ کی اور یہ ایسا سبجیکٹ ہے جس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بات نہیں کی ہم نے پچھلے کئی سالوں میں اور اب وقت آ گیا ہے کہ پچز کے اوپر جو ہے وہ ریلنٹلیسلی ہم کام کریں اور جو ڈراپ ان پچز کا آئیڈیا ہے میں آلریڈی بات کی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس میں بھی جو ہے ایک طرح سے ایکسیکیوشن ملے گی. تو ورلڈ کپ کا ایونٹ ہے. میں صرف آپ لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں بہت سارے ویوز سوشل میڈیا پہ ہیں ریگارڈنگ سلیکشن آف ٹیم, ریگارڈنگ آر پلیئرز, ریگارڈنگ آر پوٹینشیل. سو یہ ورلڈ کپ سال میں ہوتے ہوئے آئی تھنک سب کو رسپانسبلی ایکٹ کرنا ہے اور جو ٹیم سلیکٹ کر لی گئی ہے اس کو بیک کرنا ہے. بڑا سمپل سا ایک اصول ہے. میں پھر سے بات یہاں پہ عاقب اور معین کی اس لیے کرتا ہوں کیونکہ 92 ورلڈ کپ میں یہ سٹارز تھے اور ان کی عمر جو تھی وہ 20-21 سال کی تھی اور انہوں نے ورلڈ کپ میں اہم رول ادا کیا. اسی طرح سے مشتاق احمد تھے. انضمام الحق کی میرے خیال میں 20 سال کی عمر تھی. سو آپ کو کہیں نہ کہیں یوتھ کے ساتھ چانس لینا ہے اور یوتھ میں کوئی بیگیج نہیں ہوتا, ایکسپیکٹیشنز بھی کم ہوتی ہے مگر لیڈرشپ اگر اسٹرانگ ہوگی تو آدھے پلیئر کو 100% پلیئر بنا دے گی, جیسے کہ عمران خان جو کہ گریٹ لیڈر تھے انہوں نے کیا. انضمام الحق ہمیں پتہ ہے ریگولرلی فیل ہو رہے تھے اور میرا وہ گریٹ ریفرنس پوائنٹ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو کہ آپ کو بھی تھوڑا سا ہسٹری میں جانا پڑے گا سمجھنے کے لیے کہ کیوں 92 ورلڈ کپ ہم جیتے تھے. انضمام بار بار فیل ہو رہے تھے اور بار بار کھلایا جا رہا تھا کیونکہ ٹیلنٹ آئیڈینٹیفائی کر لیا تھا ایز اے میچ ونر. سو یہ گریٹ لیڈرشپ ہوتی ہے. اگر آپ 92 ورلڈ کپ کی ٹیم کا پوٹینشیل دیکھیں اور 99 ورلڈ کپ کی ٹیم جو فائنل کھیلی ہے, ہم آپس میں بات کرتے تھے کہ وہ 92 کی ٹیم کو شاید 10 وکٹوں سے ہرا دیتے, اتنا ٹیلنٹ تھا. مگر کیا تھا وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ انڈائنگ ایفرٹ اور ایک جو آپ کمپلیٹ آنیسٹی ہوتی ہے اور جب آپ کا پرپس بڑا کلیئر ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم نے ہارنا نہیں ہے, وہ اسپرٹ ہوتی ہے, وہ لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ چھوٹے پلیئر کو بڑا پلیئر بنانا ہوتا ہے, لک بھی ہوتی ہے کیونکہ ورلڈ کپ جیتنے کے لیے صرف ٹیم سلیکشن ہی نہیں ہوتی ہے, لک ٹیم جو ہے مطلب ہے 92 ورلڈ کپ کی 3.5 بولر سے ہم ورلڈ کپ جیت گئے تھے. سو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ فٹ ان ہوتی ہیں مگر میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ کہیں دنیا میں اتنی زیادہ بحث و مباحثہ نہیں ہوا ہے سلیکشن اور پاکستان ٹیم کو لے کے جتنا کہ یہاں پہ ہوا ہے. سو تھوڑا سا آپ کو احساس ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹیم سلیکٹ کی ہے اس کو بیک کریں, اس میں بہت پوٹینشیل ہے, ایک ڈائریکشن بھی ہے فیوچر کی, اس میں تھوڑا سا ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ریزلٹس اچھے ہوں گے. اگر ریزلٹس اچھے نہیں بھی ہوئے تو ایک کوشش ہے اور کوشش میں آپ ہارتے ہیں ایز لانگ ایز کہ آپ کا جو جی پی ایس ہے قبلہ ہے وہ درست ہے. اور میرے آنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کی تھوڑی بہت میری بیک گراؤنڈ اور نالج ہے, سو میں جہاں جہاں ہوگا ضرور اس کے اوپر بات بھی کروں گا اور ڈائریکشن بھی دوں گا. ادروائز میرے یہاں پہ چیئرمین آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ تو میں نے اس پہ بات کرنی تھی. اچھا, دوسری جو 2-3 اناؤنسمنٹس میں کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ امپورٹنٹ اناؤنسمنٹس ہیں اور بورڈ آف گورننس کا بہت بہت شکریہ کیونکہ یہاں سے اس کی ویلیڈیشن بھی ہوئی ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریزلٹس بھی ہوں گے. سب سے پہلے ابھی سے 192 فرسٹ کلاس پلیئرز ہیں جو کہ کھیل رہے ہیں کرکٹ. سب کا جو ریٹینرشپ ہے وہ لاکھ روپیہ بڑھا دیا. سو جس آلموسٹ 1.5 لاکھ سے 2.5 لاکھ روپیہ ان کو اب ایز ریٹینر ملے گا. اس سے ہوگا یہ کہ ایک تو یہ جو ہے ڈیبیٹ یہ بھی دم توڑنی چاہیے. ڈپارٹمنٹ میں سیکیورٹی تھی, پیسے تھے, یہ تھے, اتنا پیسہ شاید ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ بھی نہیں دے گی اور ایک طرح سے کانفیڈنس آئے گا. سسٹم میں جو انسرٹنٹی ڈیولپ ہوئی ہے وہ تھوڑی سی بیٹھ جائے گی. اور ویسے بھی ہمارا یہ ایک ڈیوٹی ہے ایز اے کرکٹ چیئرمین. میں سمجھتا ہوں کہ پیسہ وہاں لگنا چاہیے جہاں پہ کرکٹرز کی بھلائی ہو, سسٹم کی بھلائی ہو. اس کے تھرو ایک اناؤنسمنٹ ہے, وہ ہے انڈر 19 کا T20 ورلڈ لیگ کا, جو کہ انشاءاللہ ہم اگلے سال اس کو پلان کریں گے کیونکہ ہماری ایج کرکٹ میں اس طرح کی ایک ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی, اس طرح کی ایک انوائرمنٹ ہم کریٹ نہیں کر رہے کہ جہاں پہ یہ پروفیشنل ہو جائیں. اور
پھر جا کے آگے فائدہ ہو پاکستان ٹیم کو بھی اور پی ایس ایل میں فرینچائز اونرز کو بھی, کیونکہ ینگ پلیئرز کو وہ ڈھونڈتے ہیں. سو ایک بہت ہی اچھی ایک طرح سے آپ کی ایک گراؤنڈ کریٹ کریں گے جہاں پہ آپ اس میں پروفیشنلزم لائیں گے. یہاں پہ جو کیچ اور کی ہے کہ جو اگر 6 ٹیمز بنتی ہیں تو 6 ایکس گریڈس ہم لگانا چاہیں گے, کیونکہ انڈر 19 کے پلیئرز تو بدلتے جائیں گے, مگر جو صحیح کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے ہمارے ایکس کرکٹرز کی وہ انڈر 19 لیول پہ جا کے ہو سکتی ہے, ان کی ٹریننگ میں ان کو وہ ماحول دینا. سو ایک پروفیشنل ایک سیٹ اپ ہم کریٹ کریں گے انشاءاللہ جا کے. یہ بھی ہے کہ ہماری ایک ڈیٹا میں نے کہا ہے ارینج کرنے کا پچز پہ جتنی ہماری کلب کرکٹ ہو رہی ہے. سو میں یہ بھی چاہوں گا اور میں امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے یہ بھی ہونے والا ہے کہ ہم کلب کرکٹ میں 3 مہینے کی سمر لیگ اور 3 مہینے کی ونٹر لیگ کرائیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح سے ٹیلی ویژن کے ساتھ اٹیچ کریں. اسی طرح سے اسکول کرکٹ کو ہم کلبس کے ساتھ کلب کریں گے, کیونکہ اسکولس کے پاس گراؤنڈ نہیں ہے, اور اگر ہم نے لوکل ایڈمنسٹریشن پہ باتیں چھوڑ دی تو وہ پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے. سو جیسے فار ایگزامپل میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں, سو ماڈل ٹاؤن میں ہر بلاک کی ایک کرکٹ گراؤنڈ ہے, وہاں پہ 7-8 اسکولز ہیں مگر وہ گھروں میں بنے ہوئے ہیں. سو بچوں کو شوق ہے مگر وہ باہر نہیں جا سکتے. سو کلبس کے ساتھ ان کی ارینجمنٹ کریں گے اور اپنے کوچ بھی دیں گے, ہمیں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کلب میں کیا حالات ہیں, ان کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے. اور یہ بھی میں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ کوئی بھی کلب پاکستان میں اگر ایک بھی انٹرنیشنل پلیئر پروڈیوس کرتی ہے تو اس کا سارا خرچہ پی سی بی اٹھائے گا اس کلب کا. سو نیٹس, رولرز, بالز, ایک کوچ اگر وہاں پہ دینا ہے تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ یہ انسنگ ہیروز ہیں جو کلب رن کرتے ہیں. سو ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے, کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو کہ ایک ہمارا مسنگ لنک بنا ہوا ہے. کیونکہ کلب کرکٹ اگر آپ کی بیٹھ جاتی ہے تو آپ کی فرسٹ کلاس کرکٹ بیٹھ جائے گی, فرسٹ کلاس بیٹھتی ہے تو آپ کی پھر انٹرنیشنل ٹیمز کو جو ہے وہ پرابلمز ہوئیں گے. اور اسی طرح سے جو میں نے انکریز کی بات کی ہے ریٹینرشپ میں فرسٹ کلاس کی, ہم خواتین کے ریٹینرشپ کے اوپر بھی ایک نگاہ بنائے ہوئے ہیں, اس کی میں الگ ایک بریفنگ لوں گا. سو ان کا بھی جو اسکیل ہے وہ اوپر انشاءاللہ کریں گے. یہ بڑی ایک آتے ساتھ ہی میں سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے کرنا ہے. اور دیکھیں ڈیسیجن میکنگ میرا کام ہے, اس پوزیشن پہ آیا ہوں تو ڈیسیجن لوں گا, اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ یہ ٹف جاب ہے, اس لیے کہ ہر ایک کا اوپینین ہے ریگارڈنگ کہ کیا پرفارمنس آپ کی ہو رہی ہے. سو میں یہی چاہوں گا کہ زیادہ باتیں میں نہ کروں. میں چاہوں گا آئیڈلی اسپیکنگ کہ چیئرمین کی کم پروجیکشن ہو اور ٹیم کی زیادہ ہو, کپتان کی زیادہ ہو, کیونکہ دنیا میں کسی بھی چیئرمین کو اتنی امپورٹنس نہیں ملتی جتنی کہ پاکستان میں ملتی ہے. سو میں چاہوں گا کہ ٹیم جو ہے وہ اتنا اچھا کرے کہ ان کی ہائی لائٹ ہوں پرفارمنسز, رادر دین کہ جی کہ یہ ساری جو ایک نقصان کی جڑ ہے یہ جو ہے وہ بندے ہیں جو کہ یہاں پہ کام کرتے ہیں. تو یہ امپورٹنٹ ہے. دوسرا میں یہ بھی چاہوں گا کہ ہر جو پلیئر ہے وہ اپنی رسپانسبلٹی سمجھے. پاکستان ٹیم کی میں بات کر رہا ہوں, اور تھوڑا سا آپ ان کو لچک دیں, اس لیے کہ میری طرف سے جو ان کو بات کہی گئی ہے کہ آپ جب اپنے بیریئرز توڑتے ہیں تبھی آپ ایکسیلنس اچیو کرتے ہیں. اگر آپ کیج میں رہتے ہیں تو وہ جو شیر ہے وہ بھی بالکل ہی آرڈنری لگتا ہے, مگر جب وہ کیج سے باہر آتا ہے تو آپ اس کا رویہ دیکھیں. سو میں بھی یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان ٹیم جو ہے یہ جو سیمی ڈری رہتی ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہونے والا ہے, اس سے باہر نکل آئیں. اور اگر وہ ماڈل فالو کریں گے کہ جس میں آپ کی سکلز امپروومنٹ کی بات ہے, چاہے وہ بولنگ ہو, بیٹنگ ہو, فیلڈنگ ہو, یا پھر ایکسیکیوشن کی بات ہے, تو اس پہ اگر آپ کے فیلیئرز بھی ہوتے ہیں آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ایونچولی آگے چل کے 2-1 3-1 ٹھوکریں کھا کے کھڑے ہو جائیں گے. تو میں چاہتا ہوں کہ جب دنیا میں ٹیلی ویژن پہ کرکٹ سرو کر رہے ہوں, لوگ دیکھ رہے ہوں, سو پاکستان ٹیم کے لیے لوگ رکیں, جو کہ پہلے ہوتا تھا. کیونکہ ہماری جو کرکٹ ہے اس میں لائف, اس میں گریٹ پرفارمنسز آن دا ڈے, ورلڈ کلاس پرفارمرز ابھی بھی ہیں. باقی ٹیمز میں 2-3 ہیں, پاکستان کے پاس کم از کم 4 یا 5 میچ ونرز ہیں. سو اوور آل سب کی میرے خیال میں 90% یہی ٹیم بنتی ہے. 2-1 کی جگہ پہ پرابلمز ہوتے ہیں جو کہ بڑی بات نہیں ہے, بٹ میں صرف یہی آپ سے کہوں گا کہ رسپانسبل رہیں, اس ٹیم کو بیک کریں. ہماری پالیسیز آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد آپ کو
कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ मिलेगी रिगार्डिंग क्रिकेट. मुझे बाकी चीज़ों का इतना कुछ है नहीं है, मुझे क्रिकेट की बात करनी है सिर्फ. और मैं यहाँ पे आया हूँ क्रिकेट ठीक करने के लिए ना हुए, और क्रिकेट में डिसीजंस लेने के लिए. सो जो मेरी समझ में होगा वो मैं डिसीजन ले जाऊँगा. हाँ, गलतियाँ करूँगा. मुझे जब मैं ऐसी चीज़ होती है तो गलती भी होती है, क्योंकि वो एक मैं बात भी कर रहा था कि वो कहावत भी है एक तरह से फनी सी कि गॉड गिव मी पेशेंस बट प्लीज़ हरी अप. सो मुझे भी कुछ ऐसा ही है कि मुझे काम बहुत सारे करने हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगले 6 महीने में आपको रिज़ल्ट जो है वो सामने आ जाए. और ये कोई बड़ी बात नहीं. अगर आपकी सपोर्ट रही, अगर आप मेरे नज़रिए के साथ जो है वो जुड़ गए या उसके ऊपर आपके कुछ सवाल हैं तो बहुत अच्छी बात है. बट क्रिटिसिज्म करना बड़ी आसान चीज़ होती है. मैं चाहूँगा कि थोड़ा सा आप जो है वो समझे कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ. मैं यहाँ पे देखें हरगिज़ गालियाँ खाने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा और मेरे भाई के नाम पे यहाँ पे गद्दाफी स्टेडियम में एक एनक्लोजर है. सो कुछ करके आया हूँ मैं यहाँ पे, और किसी वजह से यहाँ पे मुझे लाया गया है. सो बिल्कुल सर आंखों पे आपके सजेशंस, मगर जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट मैं यहाँ पे क्रिटिसिज्म ना सुनूंगा, और उसका जवाब भी मिलेगा आपको इंशाल्लाह, और अच्छा मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव मिलेगा. मेरा मतलब कहने का ये, मैं कोई थ्रेट परसेप्शन नहीं क्रिएट कर रहा हूँ. सो सबसे अच्छी बात यह है कि मैं आप सबको जानता हूँ. मतलब मैं बहुत सारे क्रिकेट के करियर्स देखे हैं, मैंने सहाफ़ियों के भी बहुत सारे करियर्स देखे हैं, और कई तो यहाँ पे हैं जो कि मेरे साथ जब मैं खेलता था तो थे, अभी तक चल रहे हैं. सो मैं जानता हूँ थोड़ा सा आप चेंज हो गया सिनेरियो, मगर इतना भी चेंज नहीं हुआ है कि चीज़ें और आप एक पेज पे ना हों. सो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. ये मैं समझता हूँ कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए. जैसे मैंने कहा कि 73 साल की हिस्ट्री में बहुत कम टेस्ट क्रिकेटर्स चेयरमैन हुए हैं. सो उम्मीदें आपकी हैं, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, मुझे इसका पूरा एहसास है. मगर एज लॉन्ग एज के हम और आप जो है अनऑफिशियल ऑफिशियल को भूल के सिर्फ क्रिकेट के ऊपर लग जाएं, तो ये टीम कहाँ से कहाँ चली जाएगी और ये सिस्टम कहाँ से कहाँ चला जाएगा. सो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का. कोई सवाल है तो आई एम हियर.